السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 28 جمادی ثانی اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ، اور آج ہم بات کر رہے ہیں قرآن کی سورہ رعد پر، اور یہ اللہ رب العزت اس سورت میں آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ سمجھدار عقل مند بندوں کی صفات کا تذکرہ فرما رہے ہیں، جن کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ہوش حواس رکھتے ہیں، جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، یعنی عہد کی پاسداری کرتے ہیں اور عہد چکنی سے بچنے کی ترغیب ہو رہی ہے۔ وہ کسی عہد و میثاق کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ کون؟ وہ جو ہوش اور عقل رکھتے ہیں، وہ جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ عہد و پیما میں ایک عہد یہ بھی داخل ہے جو ہم نے پیدا ہوتے ہی اللہ کے بندوں نے، جو ہمارے والدین تھے، ہمارے والدین کی شکل میں اللہ نے جو بندے ہمیں دیے تھے، انہوں نے ہمارے پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں میں ایک اذان دلوائی تھی، ایک اذان دی تھی جس میں اللہ کی بڑائی کا بیان تھا، ساری کامیابیوں کا راستہ تھا، ہدایت کا سرچشمہ تھا، نبی کی نبوت کی گواہی تھی۔ ایک اذان انہوں نے ہمارے کانوں میں دلوائی تھی۔ تو یہ جو کلمہ ہے نا، یہ کلمہ بھی اللہ تعالیٰ سے ایک عہد ہے۔ کلمے کا اقرار اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ایک عہد ہے کہ میں تمام احکامات الہی کی اطاعت کروں گی، تمام فرائض کی ادائیگی کروں گی، اللہ اور رسول اللہ کی پیروی کروں گی اور ناجائز چیزوں سے بچوں گی۔ یہ معاہدہ ہے، یہ معاہدہ ہے اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان۔ ایک معاہدہ اللہ اپنے بندے کے درمیان اللہ کا اور اللہ کے بندے کے درمیان کا، اور ایک معاہدہ انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ جو معاہدہ کسی سے کر لیا جائے اس کی پابندی فرض ہے، اس کی خلاف ورزی حرام ہے، خواہ وہ معاہدہ اللہ اور اللہ کے رسول سے ہو جیسے عہد ایمانی، یا مخلوقات میں سے کسی سے بھی ہو، خواہ وہ جس سے بھی معاہدہ ہوا ہو وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، عہد چکنی ہر حال میں بہرحال حرام ہے۔ تو عہد چکنی اور عہد کی پاسداری فرما بردار سمجھدار مومنوں کی پہچان ہے، اور عہد چکنی فاسق لوگوں کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، ہم سب کو عہد چکنی سے بچائے، ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح اسی زمرے میں ایک حدیث بھی سمجھ لیتے ہیں کہ وعدہ قرض ہے، وعدہ قرض ہے، وعدہ بھی ایک طرح کا قرض ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کسی کو کچھ دینے کا یا اس کے ساتھ کوئی سلوک کرنے کا یا اسی طرح کوئی وعدہ کیا گیا ہے، وعدہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اس پر اپنا قرض سمجھے، پورا کرنے کی فکر کرے۔ اگر کسی برے کام میں ساتھ دینے کا وعدہ ہو یا کسی ایسے کام میں ساتھ دینے کا وعدہ کیا جو شرعاً صحیح نہیں ہے، یا کسی کی حق تلفی ہوئی ہو، اس وعدے کا پورا کرنا ضروری بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف ہی کرنا ضروری ہے۔ اس وعدہ خلافی میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ اتباع شریعت کا ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو کسی سے وعدہ کر لیتے نا ہم کہ میں کل آپ کو فون کر کے بتاتی ہوں، تو یاد نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، تو یاد سے فون کرنا چاہیے، یا کہہ دیا کہ میں یہ کام آپ کا انشاءاللہ اتنے بجے تک کر دوں گی، تو وہ یاد سے کر کے دینا ہے۔ زبان کی درستگی کے لیے دعا کرتے رہیں کہ ہم جو معاہدہ کریں، جو زبان کسی کو دیں اس کی لاج رکھیں، اس کی پاسداری کریں، اپنی زبان کو سچی اور درست رکھنے کے لیے دعا کرتے رہیں۔ آسانی ہو تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر دعا مانگیں، اور ویسے بھی ہم نے تو اس سال نیت کر لی ہے نا انشاءاللہ تعالی کہ اس سال 2025 کو ہم سب سے زیادہ سجدوں کا سال بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ میرے دل کو ہدایت بخش دے، میری زبان کو ٹھیک چلنے والی بنا دے کہ میں اپنے کیے ہوئے وعدوں کو وقت پر پورا کر سکوں۔ عہد کی پابندی کرنی چاہیے۔ صحابہ اکرام بہت پابندی کرتے تھے، وعدے کی بہت پاسداری کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے چند چیزوں پر عہد اور بیعت لی۔ ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ انسان سے کسی چیز کا سوال نہ کریں، انسان سے نہیں کرنا ہے، اللہ سے کرنا ہے، ہر سوال اللہ سے کرنا ہے، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے۔ جو لوگ اس بیعت میں شریک تھے، ان کا حال عہد کی پابندی میں یہ تھا کہ گھوڑے پر سواری کے وقت ان کے ہاتھ سے کوڑا بھی گر جاتا نا، تو کسی انسان سے نہیں کہتے تھے، بلکہ کوڑا اٹھا دو نہیں کہتے تھے، بلکہ خود سواری سے اتر کر اٹھاتے تھے۔ یہ حال تھا ان لوگوں کا۔ تو صحابہ اکرام کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت، جذبہ اطاعت کا اثر تھا نا، ورنہ یہ ظاہر تھا کہ اس طرح کے سوال سے منع فرمانا مقصود نہیں تھا۔ سوال یہ کوئی سوال تھوڑی تھا کہ اٹھا دیجئے یہ کوڑا، نہیں۔ نبی کی محبت، نبی کی عظمت اور جذبہ اطاعت بہت تھی صحابہ اکرام کے دل میں۔ تو صحابہ کے اس عمل سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک معاہدے کی کتنی اہمیت تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم بھی جس کسی سے بھی کوئی معاہدہ ہو، چاہے وہ وعدہ کاروباری ہو، خرید فروخت کا ہو، ٹھیکیداری کا ہو، ملازمت کا ہو، کرائے کا ہو، اس کا مکمل خیال رکھیں اور دیانتداری کا مظاہرہ کریں۔
جو معاہدے میں طے ہو نا اس سے مکر جانا مسلمان کی شان نہیں ہے. معاہدے کی خلاف ورزی منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. تو جو بھی معاہدہ اس کو لکھت پڑھت کے ساتھ ہوا جائے تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو, گواہ بنا لیے جائے اور واقعے پر تحریر کر لیا جائے. الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ 28 تاریخ کا مکمل ہوا. انشاءاللہ 2 مدرسے اور بھیجیں گے, 2 اسباق اور بھیجیں گے, اور اس کتاب صرف 6 مہینے کی تھی اور کمپلیٹ ہو رہی ہے آج انشاءاللہ تعالی.